بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح لمہ حصہ سوم کتاب المتاجر، درس نمبر 33۔ مسائل میں سے چوتھا مسئلہ کہ اگر عبد جنایت خطائی انجام دیتا ہے تو آیا اس عبد کی بیع صحیح ہے یا نہیں ہے، اور اسی طرح اگر جنایت عمدی سر انجام دیتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے، یہ اس درس میں مورد بحث واقع ہوگا۔ خلاصۃ الدرس، درس کا خلاصہ عرض کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں لو جنى العبد خطأ لم تمنع جنایته من بیعه ولو جنى عمدا فالاقرب انه موقوف على رضا المجنی علیہ او ولیہ۔ یہاں پر دو صورتیں ہیں مسئلہ کی۔ ایک صورت یہ ہے کہ اگر عبد جنایت خطائی سر انجام دیتا ہے تو فرماتے ہیں یہ جنایت اس کی بیع سے مانع نہیں ہے، یعنی گویا کہ مولا اسے بیچ سکتا ہے اور اس کی بیع جائز ہے، چونکہ جنایت خطائی میں تخییر جو ہوگی وہ مولا کو حاصل ہوگی، یعنی اس عبد کا مولا اگر چاہے تو اس کو بیچ کر اس کی قیمت سے عرش جنایت یا قیمت میں سے جو اقل الامرین ہے وہ ادا کرے، اور اگر چاہے تو اسے اس مجنی علیہ یا اس کے ولی کے سپرد کر دے، اگر چاہیں تو وہ اس سے قصاص لیں یا چاہیں تو اس سے اپنی ملکیت میں یعنی دیت لیں، یا چاہیں تو اسے اپنی ملکیت میں رکھ لیں اور اپنا غلام بنا لیں۔ یعنی جنایت خطائی کی صورت میں اختیار مولا کے کے لیے حاصل ہے، اور اگر جنایت عمدی ہو تو اس صورت میں کہتے ہیں بیع مجنی علیہ یا اس کے ولی کی اجازت پر موقوف ہوگی۔ پہلی صورت میں بیع صحیح ہے چونکہ اختیار جو ہے وہ مولا کے لیے حاصل ہے۔ دوسری صورت میں کہ اگر جنایت عمدی ہو، جان بوجھ کر اس نے جنایت سر انجام دی ہو، تو شہید اول فرماتے ہیں اقرب یہ ہے کہ اس کی بیع مجنی علیہ یا اس کے ولی کی اجازت پر موقوف ہوگی۔ مجنی علیہ اس صورت میں مثلا جب اس نے کوئی جراحت سر انجام دی ہے تو ظاہر ہے وہ زندہ ہے مجنی علیہ، تو وہی اجازت دے گا، لیکن اگر اس نے قتل کیا ہے مجنی علیہ کو قتل کر دیا تو ظاہر ہے اس کی اجازت پھر اس کے ولی پر موقوف ہوگی۔ تو پہلی صورت میں جب وہ بیچے گا تو اس کی دیت ادا کرے گا قیمت میں سے، اگر قیمت اقل امرین ہے یا عرش جنایت۔ اگر ایسا نہیں کرے گا، مثلا اس کو بیچتا ہے اور بیچنے کے بعد فدیہ جو ہے چونکہ اب اس پر لازمی ہوگی، اگر فدیہ نہیں دیتا ہے تو یہاں پر مجنی علیہ کو اختیار ہوگا کہ وہ مشتری سے جا کر اس عبد کو لے کر اس عبد سے اپنی دیت پوری کر سکتا ہے، یعنی اس کو اپنے قبضے میں لے لے گا، اس کو اپنا غلام بنا لے گا۔ اگر پوری قیمت لینی ہے تو پورا غلام، اگر مثلا اس کی کچھ قیمت سے بعض سے اگر اس کی دیت جو ہے پوری ہو جاتی ہے تو اس صورت میں بعض سے اس کی دیت حاصل کرے گا۔ اب اس صورت میں جو مشتری ہے کہتے ہیں اس کو بھی اگر وہ نہیں جانتا تھا تو خیار عیب جو ہے اس کے لیے ثابت ہو جائے گا، اور وہ اس خیار کے ذریعے بیع کو فسخ کر سکتا ہے۔ لیکن اگر جنایت عمدی تھی تو اس صورت میں اگر اس نے بیچ دیا مولا نے عبد کو، اب مجنی علیہ یا اگر اس کے ولی نے اجازت دے دی تو ٹھیک ہے، بیع صحیح ہو جائے گی، اور وہ مولا جو ہے اس کی دیت ادا کرے گا مجنی علیہ یا اس کے ولی کو۔ اگر انہوں نے اجازت نہیں دی تو بیع باطل ہو جائے گی،
اور اس صورت میں مثلا مجنی علیہ کو اختیار ہوگا کہ چاہے تو اس کو اپنی ملکیت میں لے لے اور اپنا غلام بنا لے، اور چاہے تو اس سے قصاص لے یا دیت لے۔ مثلا اگر پورا اس نے قتل کیا ہے تو اس کا عوض قصاص ہوگا، اگر جراحت ہے تو اس جراحت کی جو دیت ہے وہ اسے پوری کرے گا۔ الرابعۃ لو جنى العبد خطأ لم تمنع جنایتہ من بیعہ۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ اگر عبد جنایت سر انجام دیتا ہے، البتہ جنایت خطائی یعنی اس سے اگر جنایت ہو جاتی ہے خطأً سرزد ہو جاتی ہے، لم تمنع جنایتہ من بیعہ، تو اس کی جنایت اس کی بیع سے مانع نہیں ہے، یعنی مولا گویا کہ اس کو بیچ سکتا ہے۔ کیوں؟ لأنہ لم یخرج عن ملک مولاہ بہا، چونکہ یہ جنایت خطائی کے ساتھ اپنے مولا کی ملکیت سے خارج نہیں ہوا ہے۔ والتخییر فی فکہ للمولا، اور یہاں پر اس کے فک اور اس کی مثلا آزاد جو اس کی گردن پر دیت ہے اس سے آزاد کرانے کی جو تخییر ہے وہ بھی مولا کے لیے ہے، مولا کو اختیار ہے، چاہے تو عرش جنایت اور قیمت میں سے جو چیز کم ہے اس کے ساتھ مثلا اس کو بیچ کر وہ ادا کر دے، چاہے تو مجنی علیہ کو خود غلام کو دے دے تاکہ وہ یا اس کا ولی اس سے اس کی غلامی سے اپنی دیت اور جو بھی ہے عرش وغیرہ اسے پورا کر سکے۔ پس مولا کا اختیار ہے۔ فإن شاء، پس اگر چاہے مولا، فکہ بأقل الامرین، اس کو آزاد کرے گا اس دیت سے دو امروں میں سے اقل امر کے ساتھ، عرش جنایت یا قیمت میں سے، چونکہ بسا اوقات ممکن ہے عرش جنایت قیمت سے بھی زیادہ ہو، اور زیادہ جب ہو تو ظاہر ہے اس کی اپنی قیمت سے اس کے اوپر تو نہیں ہو سکتا، لہٰذا اس کی قیمت ہی کافی ہوگی، چونکہ اس کی جان سے بڑھ کر تو اور قیمت نہیں ہو سکتی۔ لیکن اگر عرش جنایت کم ہے قیمت سے تو پھر عرش جنایت ہی ادا کرے گا۔ وَإِن شَاءَ، اور اگر چاہے، دَافَعَهُ إِلَى الْمَجْنِي عَلَيْهِ، اس کو دفع کرے گا مجنی علیہ کی طرف، یعنی جس پر جنایت وارد کی ہے، اگر جراحت تھی تو خود مجنی علیہ کو دے گا، لیکن اگر قتل تھا تو دافعہ الی ولیہ، یعنی او ولیہ، یعنی مجنی علیہ کے ولی کے سپرد کرے گا۔ کیوں؟ لیستوفی من رقبتہ ذالک، تاکہ وہ اس کی رقبیت سے یعنی اس کو غلام بنا کر اپنی دیت وغیرہ کیا کر لیں، پوری کر لیں۔ فَإِذَا بَاعَهُ بَعْدَ الْجِنَایَةِ، پس اگر مولا نے جنایت کے بعد اسے بیچ دیا، کان التزاماً بالفداء، تو یہ بیع لازمی ہو جائے گی، البتہ فدا کے ساتھ، یعنی مولا کے اوپر ضروری ہوگا کہ اب وہ فدیہ دے، یعنی مجنی علیہ یا اس کے وکیل کو عرش جنایت جب وہ قیمت ادا کرے اس کی قیمت میں سے، علی اصح القولین، دو قولوں میں سے اصح قول کے مطابق۔ ثم ان فداہ، پھر اگر اس نے فدیہ دے دیا، یعنی مولا نے اس کو بیچ کر وہ مجنی علیہ کو اس کی قیمت یا عرش جنایت ادا کر دی تو فابیا، پھر تو بیع صحیح ہے۔ وَإِلَّا، لیکن اگر اس کو بیچ کر پھر بھی اس کو جنایت سے آزاد نہیں کرایا تو جاز للمجنی علیہ، یعنی مجنی علیہ کو فدیہ نہیں دیا تو جائز ہے مجنی علیہ کے لیے کیا، استرقاقہ، اس کو اپنا غلام بنا لینا، مشتری سے جا کر اسے لے لے گا اور اس کو اپنا غلام بنا لے گا۔ تو بیع کا کیا بنے گا جو مولا نے بیچا ہے؟ فرماتے فَيَنْفَسِخُ الْبَيْعُ إِنْ اسْتَوْعِبَتْ قِیمَتُهُ، بیع فسخ ہو جائے گی اگر پوری قیمت اس کو گھیرے ہوئے تھی، یعنی یہ غلام اس کی پوری قیمت جو ہے وہ فدیہ پر مشتمل تھی، جو دیت ادا کرنی تھی وہ اس کی پوری قیمت تھی، تو اس صورت میں بیع جو ہے کیا ہو جائے گی، باطل ہو جائے گی، چونکہ پورے کا پورا یہ مجنی علیہ کی ملکیت میں چلا جائے گا۔ کیوں جائز ہے مجنی علیہ کے لیے ایسا کرنا؟ لأن حقہ اسبق، کیونکہ مجنی علیہ کا حق جو ہے وہ سبقت رکھتا ہے مشتری کے حق پر، پہلے مجنی علیہ کا حق اس کی گردن پر ثابت ہو چکا ہے۔ وَلَوْ كَانَ الْمُشْتَرِي جَاهِلًا، لیکن اگر مشتری جاہل تھا، اب ظاہر ہے مجنی علیہ نے غلام اس سے لے لیا ہے یا غلام لے لے گا، تو کہتے ہیں اگر جاہل تھا اس کے اس عیب سے، یعنی جنایت جو اس نے انجام دی ہوئی تھی، تخیر ایزن، اس کے لیے بھی کیا ہوگا، خیار ثابت ہوگا، خیار
عیب۔ وَلَوْ جَنَا عَمْدًا فَالْأَقْرَبُ أَنَّهُ أَيْ الْبَيْعُ مَوْقُوفٌ عَلَى رِضَى الْمَجْنِي عَلَيْهِ أَوْ وَلِيِّهِ۔ کہتے ہیں اور اگر جنایت عمدی تھی، یعنی عبد نے انجام دی جنایت، لو جنا اگر اس نے جنایت کی عمدی، تو اس میں اس کی بیع کا کیا حکم ہے؟ شہید اول فرماتے ہیں فَالْأَقْرَبُ أَنَّهُ أَيْ الْبَيْعُ، اقرب یہ ہے کہ یہ بیع جو ہے موقوف علی رضا المجنی علیہ، یہ مجنی علیہ کی رضایت پر کیا ہے؟ موقوف ہے، اور ولی ہی یا اس کے مجنی علیہ کے ولی کی اجازت پر۔ کیوں؟ فرماتے ہیں لِأَنَّ التَّخِيرَ فِي جِنَایَةِ الْعَمْدِ إِلَيْهِ، کیونکہ دیکھیں جنایت عمدی کی صورت میں جو تخییر ہوتی ہے وہ مجنی علیہ کے لیے ہوتی ہے۔ جنایت خطائی میں تخییر مولا کے لیے ثابت تھی، یعنی مولا کو اختیار تھا کہ چاہے تو اس کو بیچ کر اس کی قیمت یا وہ عرش جنایت دے، چاہے تو وہ مجنی علیہ کے حوالے کر دے، وہ اس سے قصاص لیں یا اس کو اپنے مثلا غلام بنا لیں۔ لیکن اگر جنایت عمدی تھی تو اس صورت میں یہ تخییر مجنی علیہ کے لیے ہے، مثلا چاہے تو مجنی علیہ مولا سے اس کے دیت یا قصاص دیت لے، چاہے تو اس سے مثلا اپنی ملکیت میں لے لے اور اسے اپنا غلام بنا لے، چاہے تو اسے قصاص کرے۔ تو فرماتے ہیں پس اگر یعنی اختیار اس کے لیے ہے تو پھر بیع صحیح کیسے ہوگی؟ کہتے ہیں بیع اس لیے صحیح ہوگی چونکہ اپنے مولا کی ملکیت سے تو خارج نہیں ہوا، جنایت عمدی کی صورت میں بھی یہ اپنے مولا کی ملکیت میں باقی ہے، پر جب باقی ہے تو اس کے ساتھ اس کی بیع کیا ہو جائے گی؟ صحیح ہو جائے گی۔ اور ادھر سے پھر رضایت پر کیوں موقوف ہے؟ کہتے ہیں اس وجہ سے چونکہ یہ تخییر جو ہے اس مجنی علیہ کے لیے حاصل ہے، اور جب تخییر اس کو ہے تو اس کی اجازت پر یہ کیا ہوگا؟ تو پس اس قول کے ساتھ کہتے ہیں مطلقاً بیع کے بطلان والا قول جو ہے وہ رد ہو جاتا ہے، ضعیف ہو جاتا ہے، کیونکہ اس میں شیخ نے یہ فرمایا کہ اصلاً ہی اس کی بیع باطل ہو جائے گی۔ کہتے ہیں بیع باطل نہیں ہے، یہ عقد فضولی سے تو کم تر نہیں ہے، فضولی میں تو بالکل یعنی بیع کو کوئی اختیار نہیں ہوتا ہے، یہاں پر تو کیا ہے مثلا بیع کے لیے ملکیت تو ثابت ہے نا، اگرچہ مثلا تخییر مجنی علیہ کے لیے ہے۔ پس لأن التخیر فی جنایت العمد الیہ، چونکہ یہاں پر خیر جو ہے وہ کس کے لیے ہے؟ مجنی علیہ کے لیے ہے۔ وَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ عَنْ مِلْكِ سَيِّدِهِ، اگرچہ اپنے مولا کی ملکیت سے خارج نہیں ہوا ہے، فَبِالثَّانِي يَصِحُ الْبَيْعُ، پس اس دوسری بات کے ساتھ کہ اپنے مولا کی ملکیت سے خارج نہیں ہوا، اس سے بیع کیا ہوگی؟ صحیح ہوگی۔ وَبِالْأَوَّلِ يَثْبُتُ التَّخِيرُ، پس پہلی بات کے ساتھ کہ یہ جو انہوں نے فرمایا تھا کہ خطا عمدی کی صورت میں تخییر جو ہے وہ مجنی علیہ کی طرف ہے، تو اس سے ثابت ہو جائے گا اس مجنی علیہ کے لیے تخییر۔ پس فرماتے ہیں فَيُضَعَّفُ قول الشیخ ببطلان البیع فیہ، پس ضعیف ہو جائے گا شیخ طوسی علیہ رحمہ کا قول اس بیع کے بطلان والا، جو انہوں نے فرمایا کہ عمدن میں بیع اصلاً باطل ہو جائے گی۔ وہ کہتے ہیں چونکہ تخییر مجنی علیہ کو حاصل تھی تو لہذا بیع باطل ہو جائے گی۔ شہید ثانی فرماتے ہیں یہ قول اس بات کے ساتھ ضعیف ہو جائے گا چونکہ نظراً الی تعلق حق المجنی علیہ قبل ورجوع الامر الیہ، اس بات انہوں نے بطلان کا کیوں فتویٰ دیا ہے؟ فرماتے ہیں اس طرح نظر کرتے ہوئے کہ اس کا اب جو تعلق ہے اس کا تعلق مجنی علیہ کے ساتھ ہے، یعنی مجنی علیہ کا تعلق اس سے پہلے ہے یعنی بیع سے، ورجوع الامر الیہ، تو اب اس امر میں رجوع اس کی طرف کیا جائے گا، یعنی امر معاملہ جو ہے مجنی علیہ کی طرف پلٹ گیا ہے، تو بس جب اس کی طرف ہے اگر بیع جو ہے مولا جو ہے بیع کر دیتا ہے تو یہ بیع باطل ہوگی۔ شہید ثانی فرماتے فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَقْتَضِي الْبُطْلَانَ، ٹھیک ہے معاملہ تخییر جو ہے مجنی علیہ کو ان کے لیے ثابت ہے، یہ اس سے بطلان کا اقتضا نہیں ہوتا ہے، یعنی یہ چیز بطلان کا تقاضا نہیں کرتی ہے کہ بیع باطل ہو جائے گی، چونکہ یہاں پر مولا کی ملکیت تو باقی ہے۔ کہتے ہیں ولا یکسر عن بیع الفضولی، اور دوسرے یہ بیع فضولی سے تو کام نہیں ہے، بیع فضولی میں تو اصلاً کچھ شائبہ بھی نہیں ہوتا ہے، یہاں پر تو مولا کی ملکیت سے تو غلام خارج نہیں ہوا،
حد اکثر یہ ہے کہ مجنی علیہ کی اجازت پر موقوف ہے، اگر اس نے اجازت دے دی تو ٹھیک ہے، اگر نہیں دی تو اس صورت میں عقد کیا ہوگا؟ باطل ہوگا۔ ثم ان اجاز البیع، پھر اگر مجنی علیہ نے اس بیع کی اجازت دے دی، وراضی بفدائہ بالمال، اور راضی ہو گیا کہ اس کو مال کا فدیہ دے دیا جائے، یعنی اس کی قیمت میں سے یا کچھ جو ہے فدیہ دے دیا جائے، وفقہ المولا، اور مولا کے مثلا اس کو آزاد کرانے پر وہ کیا ہو جائے؟ راضی ہو جائے، یعنی مولا بھی کیا کرے؟ اس کو پھر آزاد کروائے اس جنایت سے، تو لازم البیع، تو اس صورت میں بیع کیا ہو جائے گی؟ لازم ہو جائے گی۔ لیکن اگر مجنی علیہ کیا کرتا ہے؟ وَإِن قَاتَلَهُ او استرقہ، اگر اسے قتل کر دیتا ہے، قصاص لیتا ہے اس غلام سے، یا اسے اپنا غلام بنا لیتا ہے، چونکہ تخییر تو مجنی علیہ کے لیے تھی، باطلا، تو اس صورت میں بیع کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی۔ پس جب بیع باطل ہو گئی تو کہتے ہیں مشتری کو اس حالت کے مستقر ہونے سے پہلے اختیار حاصل ہوگا، اگر وہ اس عیب سے جاہل تھا کہ جو عیب مرض مثلا فوات پر تھا، یعنی اس کو ختم کر دینے والا تھا، اس کی ملکیت کو ضائع کر دینے والا تھا، گویا کہ یہ غلام اس سے چلا جائے گا۔ پس کہتے ہیں وَإِن قَاتَلَهُ، اگر مجنی علیہ سے قتل کر دیتا ہے، او استرقہ، یا اسے اپنا استرق ہوا اپنا غلام بنا لیتا ہے، باطلا، تو بیع باطل ہو جائے گی۔ وَيَتَخَيَّرُ الْمُشْتَرِي، اور مشتری کو خیار حاصل ہوگا قبل استقرار حال ہی، البتہ اس کے اس حال کے مستقر ہونے سے پہلے کہ یہ مولا یعنی مجنی علیہ کیا ہے اس سے لے لے، اس سے پہلے اسے تخییر ہوگی کس چیز کی؟ کہ وہ مثلا معاملے کو فسخ کر سکتا ہے، مع جہلہ للعیب، البتہ اس صورت میں جب وہ اس عیب سے کیا تھا؟ جہل تھا۔ کون سا عیب؟ المعرض للفوات، کہ جو عارض ہونے والا تھا کہ یہ اس سے غلام جو ہے کیا ہو جائے گا؟ چلا جائے گا، وہ شخص جو ہے مجنی علیہ سے لے جائے گا اور اس کی ملکیت کیا ہو جائے گی؟ زائل ہو جائے گی۔ وَلَوْ كَانَتِ الْجِنَایَةُ فِي غَيْرِ النَّفْسِ وَاسْتَوْفَى فَبَاقِيهِ مَبِیٌّ، اب اگر اس کی جنایت قتل نہیں تھی، مثلا جراحت تھی، اور جراحت کی صورت میں ظاہر ہے پورے تو اس کو نہیں لے سکتا نا، تو کہتے ہیں اگر جنایت غیر نفس میں تھی، یعنی اس کا قصاص وغیرہ یا پوری ملکیت میں وہ رقیت میں نہیں جاتا تھا، تو مجنی علیہ کیا کرے گا؟ استوفا، اور اس نے اپنی قیمت اس سے پوری کر لی، یعنی اس کے کچھ حصہ جو اس کی ملکیت میں آتا تھا اس نے اس سے اپنی وہ دیت پوری کر لی، فباقی ہے مبیون، تو جو باقی بچے گا وہ مبی ہے۔ مثلا اگر تیسرا حصہ اس کی ملکیت میں چلا گیا ہے اور 3 حصے جو ہیں 2 حصے جو ہیں وہ مشتری کے لیے باقی ہیں، اب اگر ظاہر ہے اس کا غلام کی جو پورا غلام رقیت تھی اس نے اس کا تیسرا حصہ فرض کر لے لیا، اب 2 حصے اس کے باقی ہیں، اب مشتری نے ادھر سے اس کو خریدا بھی تھا، اب اگر مشتری اس سے جاہل تھا تو کہتے ہیں اس کو خیار حاصل ہے، چاہے تو وہ اس مجنی علیہ کے ساتھ شریک رہے اس میں غلام میں، چاہے تو معاملے کو فسخ کر دے اور اس کی ثمن جو ہے وہ مولا سے لے۔ کیوں؟ یہاں پر اسے خیار شرکہ اور خیار تبعیض جو ہے اس کے لیے ثابت ہو رہا ہے۔ پس لو کانت الجنایت فی غیر نفس، اگر جنایت نفس کے غیر میں تھی، یعنی قاتل نہیں تھا اور دیت تھی، واستوفا، اور ادھر سے مجنی علیہ نے بھی اپنی وہ دیت پوری کر دی، اسے لے لی، فباقی ہے مبیون، تو جو باقی بچے گا اس کا حصہ کیا ہوگی؟ مبی ہوگی۔ اب وللمشتری الخیار، اب مشتری کو یہاں پر کیا ہے؟ اختیار حاصل ہے، مع جہلی، البتہ اس صورت میں اگر وہ اس عیب سے جاہل تھا۔ کیوں اختیار حاصل ہے؟ للتبعیض، یہاں پر اسے تبعیض، یعنی کہ اس کا جو ایک غلام تھا وہ باز ہو رہا ہے، تو اس کی وجہ سے ایک یہ خیار ثابت ہو رہا ہے، دوسرا مضافن الی العیب سابقا، اور ساتھ جو خیار عیب پیچھے ذکر ہوا ہے، چونکہ جنایت کا کسی کی گردن پر ہونا یہ بھی ایک عیب ہے، اور ساتھ ملاتے ہوئے مثلا خیار عیب کو جو پیچھے گزر چکا ہے، پس مشتری کو خیار حاصل ہوگا جہل کی صورت میں، یعنی اگر وہ نہیں جانتا تھا اس معاملے کو تو خیار حاصل ہوگا تبعیض کی وجہ سے کہ اس کا معاملہ باز ہو گیا ہے، ساتھ ملاتے ہوئے اس عیب کو جو پیچھے گزر چکا ہے، یعنی اس کے لیے خیار عیب بھی ثابت ہوگا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الاطہار۔